آج یونٹ نمبر 4 پڑھیں گے، انگلش 9th کلاس کا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ پری ریڈنگ میں چند ایک کوشچنز ہیں۔ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ ہجرت مدینہ؟ آپ ہجرت مدینہ سے متعلق کیا جانتے ہیں؟ اینی اسٹوڈنٹ؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ٹھیک ہے، اس دوران جو بھی ان کو مشکلات پیش آئی تھیں، یہ سارا ہجرت مدینہ میں، آپ کو پتہ ہے وہ غار ثور میں بھی ٹھہرے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری مشکلات کا ہی ذکر اس چیپٹر میں ہوگا۔ ہو اکمپنیڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دس جرنی؟ ویری گڈ، حضرت ابو بکر صدیق۔ کون آپ کے ساتھ گیا تھا اس ہجرت مدینہ میں؟ تو یہ آپ اسلامیات کے جو بک ہے اس میں پڑھتے رہتے ہیں یہ سارے کویسچنز۔ ہیو یو ایور ہرڈ آف دا رول آف اے مسلم ویمن ان دس وینچر؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو ایک مسلمان عورت تھیں ان کا اس ساری مہم میں، اس سارے سفر میں کردار کیا تھا؟ حضرت اسما۔ ویری گڈ، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اس سارے ہجرت مدینہ میں اہم کردار تھا۔ تو یہ چیپٹر بھی پھر اسی حوالے سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عنہا عورت صحابی جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے، انہو یہ مرد صحابی، اور انہم جمع صحابی جب زیادہ ہوں ان کے ساتھ لگتا ہے۔ اوکے، لیٹس بگن فرام دا فرسٹ پیراگراف۔ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہز کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے ان کے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی ہز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوز ہوگا، تو پھر ہم اس کا مطلب لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اینڈ ہز کلوز کمپینین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی کمپینین، ساتھی یا دوست، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائیگریٹڈ، حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کی، مائیگریٹڈ ہجرت کی، فرام مکہ، فرام سے، مکہ سے مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، ان دا ایئر 622 AD، کون سے سال میں؟ 622 عیسوی میں۔ وین، جب، دا چیفس آف ویریس ٹرائبز، مختلف قبائل، آف مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو، کیم ٹو نو پتہ چلا، اباؤٹ کے بارے میں، دا مائیگریشن آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے متعلق، اباؤٹ کے بارے میں، مائیگریشن ہجرت، آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، وہ گاٹ ہو گئے، فیوریس غصہ، تو وہ غصے ہو گئے،
یا وہ طیش میں آ گئے، با محاورہ ترجمہ طیش میں آ گئے، معنی فیوریس کا غصے ہو جانا، غصے میں آ جانا، غصے میں آ گئے یا طیش میں آ گئے. تو سارے فقرے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ when the chiefs of various tribes of Makkah and his close companion Hazrat Abu when the chiefs of various tribes of Makkah Mukarramah came to know about the migration of the Rasul and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq, they got furious. جب مکہ مکرمہ کے سرداروں، مختلف قبیلوں کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ طیش میں آ گئے. تیسرا فقرہ، دا چیفس سردار ور تھے ڈٹرمنڈ پرعزم تھے، مور دین ایور پہلے سے کئی زیادہ، مور دین ایور پہلے سے کئی زیادہ، ٹو فائنڈ دیم آؤٹ ان کو تلاش کرنے کے لیے. مکہ کے سردار ان کو تلاش کرنے کے لیے پہلے سے کئی گنا زیادہ پرعزم تھے. دا چیفس دے آفرڈ انہوں نے، آفرڈ پیشکش کی، ہیوج ریوارڈز بڑی انعامات کی، بڑے انعامات، اینڈ باؤنٹیز اور رقم، فار دیئر کیپچر ان کی گرفتاری کے لیے. انہوں نے ان کی گرفتاری کے لیے بڑے انعامات اور رقوم کی پیشکش کی. ڈیڈ آر الائیو زندہ یا مردہ. دے آفرڈ ہیوج ریوارڈز اینڈ باؤنٹیز فار دیئر کیپچر ڈیڈ آر الائیو. سارے کا ترجمہ کیا ہوگا کہ انہوں نے ان کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے بڑی رقوم اور انعامات کی پیشکش کی. دا پریپریشن تیاری آف دس جرنی اس سفر کی، واز تھی، میڈ ہوئی، ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈرڈ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیں یوزفل سروسز اہم خدمات، ان دس ریگارڈ اس حوالے سے. تو حضرت اسما رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے اہم خدمات سر انجام دیں. شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریپیئرڈ تیار کیا، فوڈ کھانا، فار دس جرنی اس سفر کے لیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائیڈ باندھا، دا فوڈ کھانا، آن دا کیمل بیک اونٹ کی
پیٹھ پر، پشت پر، دونوں لفظ لکھ سکتے ہیں. ود ہر آن بیلٹ، اپنے ذاتی بیلٹ کے ساتھ یا پٹی کے ساتھ یا ازار بند کے ساتھ. بیلٹ لکھ سکتے ہیں، پٹی لکھ سکتے ہیں، ازار بند کے ساتھ. ایز نتھنگ ایلس، چونکہ کچھ بھی اور، نتھنگ کچھ بھی اور، ایلس اور نہ، could be found مل سکا. nothing else could be found، کچھ اور نہ مل سکا. تو she tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی پیٹھ یا پشت پر اپنے ازار بند سے کھانا باندھا کیونکہ کچھ اور نہ ملا. فار دس سروس، اس خدمت کے لیے، شی واز گون، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، دا ٹائٹل، خطاب، آف ذات النطاقین، ذات النطاقین کا، اس کو ایسے ہی اردو میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، بائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. تو فار دس سروس شی واز گیون دا ٹائٹل آف ذات الناطقین بائی رسول اللہ، کہ آپ کی اس خدمت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین کا لقب یا خطاب دیا گیا. پیراگراف نمبر 3. ڈیورنگ دا پیرلس جرنی، ڈیورنگ کے دوران. پیرلس یہ ایک لفظ جس کی پروننسیشن غلط سمجھی جاتی ہے، غلط اکثر جو ہے وہ بچے پڑھتے ہیں پروننسیشن. پیرلس خطرناک، اس کو پیریلیس پڑھتے ہیں، پیریلیس غلط ہے. کریکٹ پروننسیشن کیا ہے؟ پیرلس. پیرلس جرنی، اس خطرناک سفر کے دوران. پیرلس یعنی ڈینجرس، خطرناک. اٹ واز، یہ تھا، ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل. فار اینی ون، کسی بھی شخص کے لیے. ڈیورنگ دا پیرلس جرنی، اس خطرناک سفر کے دوران. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا. فار اینی ون، کسی بھی شخص کے لیے. ٹو سپلائی، فراہم کرنا، پہنچانا. فوڈ، خوراک، خوراک پہنچانا. ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اس خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک پہنچانا بہت، کسی بھی شخص کے لیے بہت مشکل تھا. دا سچویشن، یہ صورتحال. واز، تھی. سو ڈیلیکیٹ، اتنی نازک. سو، اتنی ڈیلیکیٹ، نازک. دیٹ، کہ دا سلائٹسٹ، کہ معمولی سی. سلائٹسٹ، معمولی سی. مسٹیک، غلطی. could have، کر سکتی تھی. endangered، خطرے میں ڈال سکتی تھی. endangered، خطرے میں ڈال سکتی تھی. the life of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو. ساری لائن کا ترجمہ ہوگا، سارے سینٹنس کا، کہ صورتحال، یہ صورتحال اتنی نازک تھی کہ ذرا سی غلطی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی.
دس گرینڈ ٹاسک، یہ عظیم کام، واز تھا، نائسلی عمدہ طریقے سے، انڈر ٹیکن سر انجام دیا گیا. دس گرینڈ ٹاسک، یہ عظیم کام، واز نائسلی انڈر ٹیکن سر انجام، عمدہ طریقے سے سر انجام دیا گیا، بائی حضرت اسما حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے، دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. یہ عظیم کارنامہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدہ طریقے سے سر انجام دیا. ایوری نائٹ، ہر رات، ود پیک آف فوڈ، خوراک کے ڈبے کے ساتھ، خوراک کو پیک کر کے کھانے کے ڈبے کے ساتھ، شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وڈ کوائٹلی، وڈ جاتی، کوائٹلی خاموشی سے، وینچر اس مہم پر، وینچر اس مہم پر روانہ ہوتی، جاتی، ٹورڈز کی جانب، ٹورڈز کی جانب کی طرف، دا رگڈ ناہموار، پتھریلے ناہموار، ماؤنٹینز پہاڑوں کی طرف جاتی، ماؤنٹینز پہاڑ، ان وچ جس میں، لے دا کیو آف تھور جس میں غار سور موجود تھی، ان ناہموار پہاڑوں کی طرف جس میں غار سور موجود تھی، وہاں پر جاتی، غار سور. ٹھیک ہے، تو ہر رات خوراک کے ڈبے یا خوراک کو پیک کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناہموار پہاڑوں جہاں پر غار سور تھا، وہاں پر خاموشی سے اس مہم کے لیے نکلتی یا جاتی. شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹک کیئر آف مائنیوٹ ڈیٹیل، ٹک کیئر دیکھ بھال کرتی، خیال رکھتی، خیال رکھنا یہاں لکھیں. شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹک کیئر خیال رکھتی، آف دا مائنیوٹ ڈیٹیل، ذرا سی باریک ڈیٹیل کا بھی، تفصیل کا، ایک ایک چیز کا خیال رکھتی. با محاورہ ترجمہ ہوگا، ایک ایک چیز کا خیال رکھتی. ان اکمپلشنگ، مکمل کرنے میں، اکمپلشنگ مکمل کرنے میں، دا ٹاسک اس کارنامے کو. ہاؤ ڈیفیکلٹ، کتنا مشکل، اٹ مسٹ ہیو بین، یہ ہو سکتا تھا، فار ہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ کتنا مشکل ہو سکتا تھا، ٹو ٹریورس عبور کرنا، ٹریورس عبور کرنا، دا راکی پاتھ اس چٹانوں سے بھرے ہوئے رستے کو، راکی پتھریلے چٹانوں سے بھرے ہوئے، پاتھ رستے کو، اس پتھریلے رستے کو عبور کرنا کتنا مشکل ہو سکتا تھا. ایٹ نائٹ، رات کے وقت، رات کے وقت اس پتھریلے رستے کو عبور کرنا کتنا مشکل ہو سکتا تھا. ود اے کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، کانسٹنٹ مسلسل، ود کے ساتھ، کانسٹنٹ مسلسل، فیئر ڈر، آف بینگ ڈیٹیکٹڈ پکڑے جانے کے، ڈیٹیکٹڈ پکڑا جانا، پکڑے جانے کے مسلسل خوف کے ساتھ اس پتھریلے رستے کو عبور کرنا کتنا مشکل ہو سکتا تھا. آن دا نائٹ آف مائگریشن،
on the night of migration, ہجرت کی رات کو a tribal chief, ایک سردار، قبیلے کا سردار of disbelievers، مشرکین کے ایک قبیلے کا سردار ابو جہل ان a fit of fury، نہایت غصے میں، headed، روانہ ہوا towards حضرت ابو بکر صدیق's home، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف۔ ہجرت کی رات مشرکین کے قبیلوں کا ایک سردار ابو جہل نہایت غصے میں یا طیش میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے بگین، شروع کیا، ٹو ناک، کھٹکھٹانا، دستک دینا شروع کیا، اس نے دستک دینا شروع کیا، ایٹ دا ڈور، دروازے پر، وائلنٹلی، زور سے دستک دینا شروع کیا۔ ایڈریسنگ حضرت اسما، مخاطب ہوتے ہوئے، ایڈریسنگ مخاطب ہوتے ہوئے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی اس نے ڈیمانڈڈ، مطالبہ کیا، یعنی ابو جہل نے ڈیمانڈڈ، مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، تمہارا والد کہاں ہے، تمہارے والد کہاں ہیں۔ شی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا، پولائٹلی، نرمی سے، ریپلائیڈ، جواب دیا، پولائٹلی، نرمی سے، ریپلائیڈ، جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیا پتہ، مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے، مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے۔ دا رسپانس، یہ رد عمل، شوز، دکھاتا ہے، دا وزڈم، عقل مندی یا دانش، اینڈ اور کریج، جرت، آف کی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رد عمل حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی جرت اور عقل مندی دکھاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے۔ شی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا، ڈیڈنٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، نہیں کی اسٹیٹمنٹ، نہیں دیا، میک اے اسٹیٹمنٹ، بیان دینا، بیان نہیں دیا، نہیں بیان دیا، دیٹ، جو، would give him a clue، جو کہ ان کو کوئی اشارہ دیتا، would دیتا، give him ان کو یا اس کو، ابو جہل اس کو، a clue اشارہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بیان نہ دیا جس سے ابو جہل کو کوئی اشارہ ملتا۔ شی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمپلی، سادگی سے، پوزڈ، رکھ دیا، کر دیا، a counter question، ایک جواباً سوال، کاؤنٹر جواباً، کوشچن سوال کر دیا، دیٹ جس نے،
انفیوریٹڈ، غصہ دلا دیا ابو جہل کو. آپ نے سادگی سے ایک جواباً سوال کر دیا جس نے ابو جہل کو غصہ دلا دیا. ہی سلیپڈ، اس نے، ابو جہل یعنی اس نے سلیپڈ، تھپڑ دے مارا حضرت اسماز فیس، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر. سو ہارڈ، اتنا سخت، دیٹ کہ ہر ایئر رنگ، آپ کے کان کی بالی، فیل گری، آف دور، فیل آف دور گر پڑی. بٹ لیکن شی ریمینڈ، شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ریمینڈ رہیں، اسٹیڈ فاسٹ، ثابت قدم، لیکن آپ ثابت قدم رہیں. اینڈ اور ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور راز فاش نہ کیا. ریویل فاش کر دینا، سیکرٹ راز، اور راز فاش نہ کیا. سارے کا ترجمہ ہوگا کہ اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے یا چہرے مبارک پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے کان کی بالی دور جا گری، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ثابت قدم رہیں اور راز فاش نہ کیا. 5واں پیراگراف ہے. ہر گرینڈ فادر، آپ کے دادا جان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز تھے اے ڈس بلیور، ایک مشرک، ڈس بلیور مشرک، ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت، ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت. ہی وہ، واز تھے، ویری اولڈ بہت بوڑھے، اینڈ اور ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور وہ نابینا ہو چکے تھے. بلائنڈ نابینا، اور وہ نابینا ہو چکے تھے. ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اسما آئی تھنک، میں سمجھتا ہوں، ابو بکر، کہ ابو بکر ہیز ٹیکن، لے چکے ہیں، لے جا چکے ہیں، ہیز ٹیکن لے جا چکے ہیں، آل دا ویلتھ، ساری دولت، آل دا ویلتھ، ساری دولت، لیونگ یو، چھوڑتے ہوئے، اینڈ چلڈرن، اور بچوں کو، ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ، اینڈ ہیلپ لیس، اور بے یارو مددگار، اینڈ ہیلپ لیس، اور بے یارو مددگار. تو انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا خیال ہے، آئی تھنک، میرا خیال ہے حضرت ابو بکر ساری دولت لے گیا ہے اور تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑ گیا ہے. یہ ان کے دادا کے جو ہے وہ الفاظ تھے. ایٹ دس، اس پر،
شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسٹنٹلی انسٹنٹلی فوراً رین بھاگی ہوئی گئیں ٹو اے کارنر آف دا ہوم گھر کے ایک کونے میں کارنر کونے میں آف دا ہوم گھر کے اس پر آپ فوراً گھر کے کونے میں گئیں شی گیدرڈ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھی کی سم پیبلز چند کنکریاں چند پتھر یا کنکریاں اکٹھی کیں پیبلز کنکریاں اینڈ اور پٹ دیم اور ان کو رکھ دیا ایٹ دا پلیس اس جگہ پر ویئر جہاں ہر فادر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یوزڈ ٹو کیپ رکھا کرتے تھے منی رقم اینڈ جیولز اور جواہرات یا زیور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کنکریاں اکٹھا کی اور ان کو ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد رقم اور جواہرات یا زیور رکھا کرتے تھے شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورڈ اٹ ڈانپ دیا اس کو ود اے پیس آف کلاتھ ایک کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اس کو ڈانپ دیا کم گرینڈ فادر آئیں دادا جان لک دیکھیں ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں آئیں دادا جان دیکھیں وہ سارا کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں ہی ٹچڈ دا کلاتھ انہوں نے کپڑے کو چھوا اینڈ تھاٹ اور سوچا اٹ اس کو واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز انہوں نے صرف کپڑے کو ہی اوپر سے ٹچ کیا اور دیکھا کہ یہ سونا اور جواہرات ہیں سونا اور جواہرات ہیں ہز کنسرن آپ کی پریشانی ہز کنسرن آپ کی پریشانی واز ایلیویٹڈ کم ہو گئی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کم ہو گئی تھی اینڈ اور ہی فیلٹ ریلیوڈ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ یہ یہاں پر وہ مشرک ہیں تو ان کے لیے ان کے دادا ابو تو ہم پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگائیں گے ادھر ٹھیک ہے وہ کہیں گے یہاں پر ترجمہ پھر وہ کریں گے ٹھیک ہے اور وہ فیلٹ ریلیوڈ پرسکون ہو گئے ٹو نو یہ جان کر دیٹ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ چھوڑ کے جا چکے ہیں آل ہز ویلتھ اپنی تمام دولت ایٹ ہوم گھر پر تو سارے فقرے کا ترجمہ ہوگا کہ آپ کی پریشانی کم ہو گئی اور آپ پرسکون ہو گئے یا یہ جان کر کہ ابو بکر صدیق اپنی ساری دولت گھر چھوڑ گئے ہیں 6th پیراگراف حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا تھیں amongst کے درمیان the early few شروعات کی ان چند میں سے ارلی شروعات یا آغاز کی فیو چند ہو ایکسیپٹڈ اسلام جنہوں نے
اسلام قبول کیا، ہو جنہوں نے ایکسیپٹڈ قبول کیا اسلام. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان چند شروع کے لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز تھیں ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق، بیٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اینڈ اور دا اسٹیپ سسٹر سوتیلی بہن آف حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. آپ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوتیلی بہن تھیں. شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز تھیں دا وائف آف حضرت زبیر العوام، بیوی حضرت زبیر بن العوام کی، اینڈ اور دا مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر، اور والدہ تھیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی. آپ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی یا زوجہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھیں. شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈائیڈ نے وفات پائی یا آپ کا وصال ہوا ایٹ دا رائپ اولڈ ایج، پکی عمر میں، رائپ کا پکی یا بوڑھی عمر میں، آف اباؤٹ 100 ایئرز، تقریباً 100 ایئرز، 100 سال کی عمر میں جا کر، کی پکی عمر میں جا کر آپ کا وصال ہوا یا آپ کی وفات ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزڈ ٹو سے کہا کرتے تھے دیٹ کہ ہی ہیڈ ناٹ سین انہوں نے نہیں دیکھا اینی بڈی کسی کو مور جینرس زیادہ صحیح اینڈ اور اوپن ہارٹیڈ اور کھلے دل والا، کشادہ دل، دین ہز آنٹ حضرت عائشہ اینڈ ہز مدر کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، ہز آنٹ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے، یوزڈ ٹو کرتے تھے سے کہا کہ آپ نے اپنی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ صحیح کوئی شخص نہیں دیکھا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز تھیں سو جینرس، اتنی صحیح، دیٹ کہ شی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سولڈ بیچ دیا، ہر اپنا انہیریٹڈ ورثے میں ملا ہوا، ورثے میں ملا ہوا گارڈن، باغ، ورثے میں ملا ہوا باغ بیچ دیا، اینڈ اور گیو اوے اور دے دی، آل دا منی ساری رقم، ٹو دا پور غریبوں کو، اینڈ دا نیڈی اور ضرورت مندوں کو.
ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی صحیح تھیں کہ انہوں نے اپنا ورثے میں ملا ہوا باغ بیچ دیا اور ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دی۔ نوبڈی، کوئی بھی شخص ایور، کبھی بھی، نوبڈی، کوئی بھی شخص ایور، کبھی بھی ریٹرنڈ، واپس نہیں آیا، واپس نہیں لوٹا، ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ، فرام ہر ڈور اسٹیپ، آپ کی دہلیز سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز سے کوئی بھی شخص کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ پیراگراف 7 ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ will be remembered، یاد رکھی جائیں گی، for her courage، اپنی جرت، generosity، سخاوت، اینڈ وزڈم، اور دانش یا عقل مندی کے لیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جرت، سخاوت اور عقل مندی کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ شی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ ریزولیوٹ فیتھ، کا پختہ ایمان تھا، ریزولیوٹ فیتھ، پختہ ایمان، ان اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ پر، ہر لائف، آپ کی زندگی، would always، ہوگی ہمیشہ، be a beacon of light، ایک روشنی کا چراغ، for all of us، ہم سب کے لیے، بیکن آف لائٹ، روشنی کا چراغ، for all of us، ہم سب کے لیے۔ آپ کی حیات مبارکہ یا آپ کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کا چراغ ہوگی۔